آتے ہیں بھائی فلاں صاحب ہیں، وہ تو دین کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جو بڑی لاجیکل ہوتی ہے اور ان کے بیان میں بڑا زور ہے اور ان کے دلائل میں بڑا وزن ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے ان کی، تو اس کے نتیجے میں ایک گروہ جو ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ثبات فی الامر ہے، یعنی دین کے اوپر جو استقامت کا ایک جو مطلوب تھی، اللہ بچائے وہ اس سے ڈگمگا جاتا ہے. اور یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا، ہر دور میں رہا لیکن ہمارے دور کے اندر تو وہ بہت زیادہ پھیل گیا. طرح طرح کے اسلام کے تشریح کرنے والے، طرح طرح کے دعوتیں دینے والے، نئے نئے افکار لانے والے اور قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنے والے جو جمہور امت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے. تو یہ دوسری یہ خطرناک چیز ہے. وسوسے خطرناک نہیں، جو غیر اختیاری طور پر آئیں وہ خطرناک نہیں، لیکن یہ جو ہے یہ چونکہ بظاہر عقل کے لبادے میں آتے ہیں اور فکر اور منطق کے لبادے میں آتے ہیں، تو اس واسطے لوگ ان کی طرف چل پڑتے ہیں. ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے بھائی، تو اب وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو یہ اس کے لیے مانگ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، میں ایسی مجھے ثابت قدمی آپ عطا فرما دیجئے دین کے معاملے میں کہ کوئی مجھے ہلا نہ سکے، کوئی مجھے ڈگمگا نہ سکے. یہ اللہ تعالی سے مانگنے ہی سے حاصل ہوتی ہے. اور ظاہری اسباب میں اس کا جو راستہ ہے وہ ہے نیک صحبت، صحیح صحبت، یعنی صحبت ایسے افراد کی کہ جو جمہور امت کے راستے پر ہوں، جمہور امت سے ہٹ کر انہیں کوئی الگ راستہ اختیار نہ کیا. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت جو ہے وہ 72 بعض روایتوں میں اور 73 بعض روایتوں میں فرقوں میں بٹ جائے گی. اور ہر ایک 73 فرقوں کے کیا مانا کہ 73 قسم کے افکار، 73 قسم کے نظریات، 73 قسم کے مسالک پیدا ہو جائیں گے اور ہر ایک اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے گا کہ میں صحیح ہوں اور باقی غلط ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر ان میں یہی فرمایا آپ نے کہ سب جو ہیں وہ جہنم کے راستے والے ہوں گے سوائے ایک طائفے کے، ایک فرقے کے. پوچھا کون ہوگا وہ؟ تو اس کی تشریح آپ نے فرمائی ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ معیار بتا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راستہ جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے. تو 73 میں سے وہ 72 میں سے 71 ہوں یا 73 میں سے 72 ہوں، وہ ایسے راستے ہوں گے جو میرے اور میرے اصحاب صحابہ کرام کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے. تو معیار تمہارے پاس یہ ہے، صحیح اور غلط کا معیار، وہ کیا ہے؟ میں اور میرے صحابہ، ما انا علیہ و اصحابی. تو جو کوئی آئے آپ کے پاس، کوئی نظریہ آئے، کوئی فکر آئے، کوئی نئی سوچ آئے، تو اس کو اس معیار پر پرکھ لو کہ آیا وہ میری سنت اور میرے صحابہ کرام کا طریقہ
اس کے ساتھ میل کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی. اگر میل کھا رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر اس سے میل نہیں کھا رہی، آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں زیادہ سمجھتا ہوں اسلام کو. صحابہ کرام کوئی معصوم نہیں تھے. یہ ایک بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا کہ واقعی صحیح بات ہے کہ معصوم نہیں تھے. معصوم تو انبیاء کرام ہوتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام. صحابہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چاہے ایک ایک فرد ان کا معصوم نہ ہو، ہر فرد چاہے معصوم نہ ہو، لیکن ان کا مجموعہ، میرے صحابہ کا مجموعہ یہ معصوم ہے. اس واسطے کہ میں نے یہ معیار بتا دیا کہ حق اور باطل کا معیار میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اگر کوئی راستہ ایسا نکل رہا ہے کہ جو میری سنت کے یا میرے صحابہ کی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، وہ کسی صحابی کے راستے پر نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک بات نکالی گئی ہے، تو وہ ان 72 فرقوں میں داخل ہے جو کہ جن کو فرمایا کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. تو چونکہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے، کوئی دور ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہا. آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، ہر دور میں ہوئے. اس میں جہمیہ اس میں ہوئے، معتزلہ اس میں ہوئے، کرامیہ اس میں ہوئے، جبریہ اس میں ہوئے، قدریہ اس میں ہوئے، خدا جانے کتنے فرقے پیدا ہوئے. لیکن مان علیہ وصحابی سے ہٹے ہوئے تھے. تو کیا ہوا کہ اپنے زمانے میں ان کا طوطی بولا، ذہنوں پر ان کے افکار مسلط ہوئے، لوگ ان کے پیچھے چلے، ان کے افکار کا ڈنکا بجا، ان کو بعض مرتبہ حکومت بھی حاصل ہو گئی، اور مان علیہ وصحابی والے جو ہیں وہ پیچھے، یعنی وہ اقلیت میں رہ گئے، اور ان کے اوپر ظلم بھی توڑے گئے. لیکن آخرکار کیا ہوا کہ وہ تاریخ کے اوراق کی زینت بن کر رہ گئے. اب تاریخ میں پڑھ لو ان کو، وہی نظریہ جو بڑے تمطراق سے وجود میں آیا تھا، جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے، آج وہ تاریخ میں بس پڑھ لو کہ بھئی ایسے لوگ تھے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، قصہ ختم ہو گیا. آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں. تو یہ جتنے بھی ہیں نظریات ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک زمانے تک ان کی چمک دمک لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں. اور جو مان علیہ وصحابی والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ پرانے لوگ ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، یہ رجعت پسند ہیں، یہ تنگ نظر ہیں. اور کچھ عرصے تک وہ ان کا ڈنکا بجا رہتا ہے. آخر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے افکار کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، رہتا وہی ہے جو مان علیہ وصحابی پر ہے. اور انشاءاللہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک ایسا ایک طائفہ برقرار رہے گا کہ جو صحیح راستے پر ہوگا، حق پر ہوگا، اور کوئی بھی ان کو رسوا نہیں کر سکے گا. وہ آخر وقت تک قائم رہیں گے. تو وہ طائفہ کون سا ہے؟ وہی ہے ما انا علیہ واصحابی والا. اور اس کو اگر آسان الفاظ میں تعبیر کیا جائے تو یہ کہ جمہور امت وہ جس طرف جا رہی ہے، جمہور امت کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل سے ہٹا ہوا جو بھی ہوگا وہ غلط راستے پر ہوگا، اور جو جمہور امت کے مطابق ہوگا وہ معنی علیہ واصحابی والا ہوگا. اس میں کچھ اجتہادی اختلافات بے شک ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام میں بھی اجتہادی اختلافات ہوئے تھے. اگر ان اجتہادی اختلافات میں سے کوئی شخص ایک راستے کو اختیار کرتا ہے دوسرے کو نہیں کرتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
وہ مان علیہ وصحابہ سے باہر نہیں جاتا. لیکن جو مجموعہ معصوم ہے وہ مجموعہ اس سے ہٹنا یہ ہے خطرناک چیز. لہذا جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نئے نئے نظریات کی جو چمک دمک ہوتی ہے اس سے متاثر نہ ہو. یہ دیکھو کہ جمہور امت سے جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے 1400 سال سے اس پر عمل پیرا ہے لوگ. تو وہ اگر اس سے ہٹ کر کوئی کسی بات کی طرف دعوت دے رہا ہے تو وہ دعوت غلط راستے کی دعوت ہے. اللہ بچائے وہ دعات الی ابواب جہنم میں داخل ہونے کا اس کا اندیشہ ہے. لہذا راستہ کیا ہے کہ جمہور امت کے تابع رہ کر جو لوگ چل رہے ہیں چاہے ان میں وہ ظاہری چمک دمک ویسی نہ ہو، وہ سادہ لوگ ہوں، لیکن انہی کا دامن پکڑے رہو، انہی کی صحبت اختیار کرو، انہی کی باتیں سنو، انہی کے صحبت میں رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس گمراہیوں کے راستے سے محفوظ رکھے گا. اور یہ مانگتے رہو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، کہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما دے اس میں. کیونکہ یہ مانگنے کی ایک وجہ تو یہ ہے جو میں نے عرض کی کہ گمراہیوں کے بہت سے راستے ہوتے ہیں، وہ اپنے طرف بلاتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ بچائے جو انسان کا جو دل ہے نا یہ بھی بڑی نازک چیز ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ القلوب بین اصبع الرحمن، باری تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے دل. بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات غلط جگہ پر آپ پہنچ گئے اور چھوٹی سی بات جو ہے وہ دل میں اٹک گئی، تو اس اٹکنے کی وجہ سے اللہ بچائے راستہ بدل جاتا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان ساری زندگی بہترین عمل کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اچانک اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ اچانک راستہ اس نے دوسرا اختیار کر لیتا ہے اور اللہ بچائے پھر وہ جہنم والا بن جاتا ہے. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اگر آدمی ایک جگہ جم کر بیٹھنے کے بجائے ذائقے سونگتا پھرے کہ فلاں کی مجلس میں بھی چلا جاؤں، وہ ایک نیا آدمی آیا ہے، اس نے نئی انداز سے دین کی تشریح کرنی شروع کر دی ہے، وہ ایک نیا، اس کا بھی ذائقہ ذرا کے سونگوں چکھوں، اس کی بھی بات سنوں، اس کی بھی بات سنوں، ادھر ادھر بھٹکتا پھرے تو پتہ نہیں کس وقت کون سی بات انسان کے دل پر اثر انداز ہو کر اس کو صحیح راستے سے بھٹکا دے. لہذا یہ دعا اس کا آدمی اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما. تو جب مانگتا رہے گا پھر نہیں اللہ میں گمراہ کرے گا. جب مانگتا رہے گا کہ مجھے ثابت قدمی چاہیے، اے اللہ مجھے دے دیجئے ثابت قدمی، تو پھر کوئی دوسرا اس کو آ کر گمراہ نہیں کر سکے گا. اگر یہ مانگتا بھی رہے اور صحبت اختیار ایسے لوگوں کی کرے جو جمہور امت کے راستے پر ہو، تو پھر کوئی اس کو خطرہ نہیں انشاءاللہ، جبکہ وہ مانگتا رہے. تو خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی صحبت کو پہلے سے
سوچ سمجھ کر جو متبع سنت لوگ ہیں، جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے، اور جب ایک در پکڑ لیا تو یک در گیر و محکم گیر، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور ذائقے چکھتا نہ پھرے کہ فلاں جگہ بھی ذائقہ دیکھ لو، فلاں کا بھی ذائقہ دیکھ لو۔ اسی کو حضرات صوفیاء کرام کہتے ہیں وحدت مطلب، کہ یہ ذائقے چکھنے والی بات نہیں ہے۔ وہ جب دین ایک اچھی طرح دل میں گھر کر گیا تو اب بس ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک صحیح صحبت ہمیں مل گئی تو اس کے بعد ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک بات دین پر استقامت کے لیے یہ ہے۔ اسی کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ عملی پہلو ہے ثبات کا۔ عملی پہلو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات عملی طور پر اس کے اوپر حالات مختلف گزرتے رہتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ضروریات لائق نہ ہوں، جس کے خواہشات نہ ہوں، جس کا گھر بار نہ ہو، جس کی اعلی اولاد نہ ہو، جس کے رشتہ دار نہ ہوں، جس کے دوست احباب نہ ہوں۔ تو اگر کسی نے ایک معمول اپنے دین کے مطابق، اتباع سنت کے مطابق مقرر کر لیا، اس معمول سے ہٹانے کے لیے بہت سے دوائی آتے ہیں۔ نماز باجماعت ہے مثلا، تو نماز باجماعت کا میں نے اپنی طرف سے اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسے دوائی آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کسی وقت ڈگمگا جاتا ہوں، اور مجلس جمی ہوئی ہے، دو احباب بیٹھے ہوئے ہیں، مزہ آ رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اب اس وقت میں اٹھ کے جانا جو ہے وہ دل پر گراں گزرتا ہے، چلو گھر میں کر لیں گے یا نماز گھر میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ استقامت کے خلاف ہے، بغیر شرعی عذر کے ایسا کر لینا۔ اور بھی جس طرح عبادات ہیں، اگر کسی شخص نے کوئی معمول مقرر کیے ہوئے ہیں ذکر کے، تسبیحات کے، دعاؤں کے، اس میں شواغل آتے ہیں، تو اگر آدمی ان شواغل کی طرف کو اہمیت دے کر، اور وہ کبھی ایک کام کیا کبھی نہیں کیا، کبھی ایک کام کر کے کچھ دن لگے رہے، اس کے بعد پھر دل اچاٹ ہو گیا اور اس کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی ثابت قدمی کے خلاف ہے، یہ عملی ثابت قدمی کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہو مجھے ثابت قدمی عطا فرما دین کے معاملے میں۔ جب میں نے ایک روش اختیار کر لی، ایک معمول بنا لیا، تو اب چاہے ادھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یعنی مانا یہ دنیا ادھر کی ادھر ہونے سے مراد یہ کہ چاہے میرے دل اکتا رہا ہو، چاہے میں دل نہ چاہ رہا ہو، چاہے مجھے سستی ہو رہی ہو، مگر میں اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام ضرور کروں گا۔ یہ استقامت ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ لمبے چوڑے معمول چاہے نہ بناؤ، نوافل سے متعلق لمبے چوڑے معمول نہ بناؤ، لیکن جو بناؤ اس پر استقامت اختیار کرو، اس طرح کی استقامت کے میں طبیعت میں چاہے سستی ہو، کاہلی ہو، اکتاہٹ ہو، لیکن میں کسی قیمت پہ اس کو چھوڑوں گا نہیں، بغیر عذر شرعی کے۔ جو آزار شرعی ہوتے ہیں وہ بیماری ہے، آزاری ہے، اس کی وجہ سے چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، دل نہ چاہنے کی وجہ سے کسی نیک کام کو چھوڑنا، یہ استقامت کے خلاف ہے۔
اور اس کا علاج اس کے سوا کوئی نہیں کہ انسان اپنے اوپر زبردستی کرے. یہ وقت میں نے اس کام کے لیے مقرر کر لیا ہے تو میں چاہے میرے دل پر آرے کیوں نہ چل جائے میں کروں گا یہ کام. زبردستی کے بغیر نہیں ہوتا. جو بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں گے وہ کچھ چھو منتر کر دے گا اور اس چھو منتر کے ذریعے ہمیں استقامت حاصل ہو جائے گی، تو یہ ہمیشہ خام خیالی میں مبتلا رہیں گے. کوئی اگر چھو منتر سے دنیا بدلتی اور اصلاح ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون چھو منتر کرنے والا. لیکن آپ نے عمل کرنا سکھایا. کوئی صحابی عمل کے بغیر نہیں پہنچ گیا اپنے مقام تک. اور عمل اسی وقت ہوتا ہے جب کہ انسان اپنے اوپر زبردستی کرے، کاہلی سستی کو خاطر میں نہ لائے، تو وہ کرتا رہے گا تو استقامت حاصل ہوگی. یہ ساری باتیں ہیں جو مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اے اللہ مجھے اس دین کے معاملے میں ثبات عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، استقلال عطا فرما، استقامت عطا فرما. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ لفظ تو اگرچہ ظاہر اس کا دین کی طرف جا رہا ہے، لیکن لفظ چونکہ عام استعمال کیا تو اس میں لگتا یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دنیا کے ہر کام میں استقامت مطلوب ہے. دنیا کے ہر کام میں مطلوب ہے. جو آدمی ڈلمل ہوتا ہے، کبھی ایک کام کر لیا، کبھی دوسرا کر لیا، کبھی تیسرا کر لیا، کبھی یہاں لگ گیا، کبھی وہاں لگ گیا، تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوتا. دنیا کے کاموں میں بھی استقامت مطلوب. جو کام اختیار کیا اس کو جم کر کرے اور اپنے آپ پر زبردستی کر کے کرے. کبھی یہاں چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے، یہ دنیا کے اندر بھی ایسا کامیاب نہیں ہوتا. تو بھائی اسے ابھی آج اتنی دعا کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. یہ ہے جس کو خزانہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا جب مال و دولت کے خزانے اکٹھے کر رہی ہو تو تم یہ خزانے اختیار کرو کہ ثبات مانگو، اللہ سے استقامت مانگو. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق. استغفر اللہ. بھائی ابھی آدھا گھنٹہ ہے نماز میں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا کچھ کام کر لوں.